بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسٹری انفورس سے میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اردو ادب کی دنیائے رنگ و بو میں جب بھی جاسوسی ادب کا ذکر چھیڑا جاتا ہے، ایک نام اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے، وہ نام ہے ابن صفی۔ ابن صفی ایک ایسا نام ہے جس نے نہ صرف جاسوسی ادب کو بام عروج تک پہنچایا بلکہ اردو زبان کو ایک نیا ذائقہ، نیا سلوک اور نئی رومانویت عطا کی۔ پاکستان میں جاسوسی فکشن کی بنیاد رکھنے والے اس نابغہ روزگار نے اپنے تخلیقی کمالات سے ایسے کردار تخلیق کیے جو وقت کے ساتھ ساتھ محض کردار نہ رہے بلکہ ایک تہذیب کی استعارہ بن گئے۔ انہی کرداروں میں سب سے زیادہ ممتاز، دلچسپ اور ناقابل فراموش نام ہے علی عمران۔ ایک رنگین مزاج، ذہین، بظاہر بے وقوف لیکن در حقیقت ایک غیر معمولی خفیہ ایجنٹ جس کی شخصیت نے لاکھوں دلوں کو مسحور کیا اور اردو ادب کے افق پر ایک مستقل جگمگاتے ستارے کی صورت میں جگہ بنائی۔ علی عمران ایک انوکھا ہیرو۔ علی عمران محض ایک روایتی جاسوس نہیں بلکہ ایک تہہ دار، پیچیدہ اور فکری طور پر حیران کن کردار ہے۔ اس کا ظاہری حلیہ، شوخ مجازی، بکرپن، بیتوکی حرکات جہاں ایک عام کاری کو ہنسا ہنسا کر لوڑ پوڑ کر دیتی ہیں، وہیں اس کے پس پردہ چھپی سنجیدگی، ذہانت اور حب الوطنی قارئین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ وہ آکسفورڈ کے علم یافتہ نفسیات کا ماہر اور ایک بین الاقوامی شناخت کو مذاق اور مزاح کی ذبیح تہوں میں چھپا کر رکھتا ہے۔ یہی تضاد علی عمران کو اردو ادب کا ایک ایسا یادگار کردار بناتا ہے جو نہ صرف قاری کے ذہن کو محفوظ کرتا ہے بلکہ اسے سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ ابن صفی نے اس کردار کے ذریعے نہ صرف جاسوسی ادب کو جالب نظر بنایا بلکہ انسانی فطرت، معاشرتی تضادات اور ذہنی گہرائیوں کا ایک ایسا آئینہ بھی پیش کیا جو آج بھی روشن ہے۔ کہتے ہیں ایک شام الہ آباد متحدہ ہندوستان میں دوستوں میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ اردو صرف فحش نگاری کی وجہ سے ہی مقبولیت حاصل کر سکتی ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کسی لکھنے والے نے فحش نگاری کے اسراف کو اپنے تحریر کے ذریعے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کہا کہ جب تک اس مارکیٹ میں فحش کہانیوں، کتابوں کا متبادل دستیاب نہیں ہوگا تو لوگ اسی کو ہی پڑھیں گے۔ جی اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کر اس انسان نے ایسا ادب تخلیق کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور ایسا ادب جو بہت جلد مثبت ادب پڑھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ جی ہے، یہ آدمی جس نے اردو ادب میں فحش نگاری کو روکنے کے لیے بند باندھنے کی کوشش کی، اس کا نام ابن صفی تھا۔ ابن صفی کا اصل نام سرار احمد تھا۔ ان کے والد کا نام صفی اللہ تھا اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی تھا۔ انہوں نے اپنی پرائمری تعلیم الہ آباد کے گونارا سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنا میٹرک ڈیئر اسکول الہ آباد سے کیا، انٹرمیڈیٹ الہ آباد کی ایوننگ کرسچین کالج سے مکمل کیا اور انہوں نے اپنی بی اے کی ڈگری اعلیٰ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 26 جولائی 1928 کو پیدا ہوئے اور حیرانی کی بات یہ ہے وہ 26 جولائی 1980 کو اپنی پیدائش کے دن ہی 52 سال کی عمر میں کراچی میں فوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسرار ناروی کے نام سے اپنی شاعری کی، شاعری میں زیادہ نام نہ کمایا۔ ان کی کامیابی نثر میں حاصل ہوئی۔ پارٹیشن کے بعد کراچی میں لالو کھیت کے علاقے میں ایک کیمپ لیا اور شروع میں ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دی، لیکن خدا کی طرف سے ان کا اثر شوق اور کامیابی میدان نثر میں لکھا تھا۔ اردو ادب میں تھا۔ اردو سفر کا آغاز شاعری اور کہانی نویسی سے کیا۔ ان کے تغر الفرقان اور سینکی سولجر قلمی نام تھے۔ 1952 میں ان کا پہلا ناول دلیر مجرم شائع ہوتا ہے جو اردو ادب کی دنیا میں آتے ہی تہلکہ مچا دیتا ہے۔ اس ناول کے جو مرکزی ہیرو انسپکٹر فریدی اور سارجنٹ حمید راتوں رات پڑھنے والوں کے دلوں میں ایسا بیٹھتے ہیں کہ وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ 1955 میں عمران سی شروع کی پہلا ناول خوفناک مارل لکھا۔ اس نئی سیریز کے نئے کردار علی عمران نے غیر معمولی شہرت اور مقبولیت کی بلندیوں کو چھو لیا اور ان کی ادبی زندگی کا ایک کردار ان کی زندگی کا سرمایہ بن جاتا ہے۔ اس طرح اردو ادب میں جاسوسی ناولوں کی تاریخ میں ایک نئی اچھوتی اور لافانی روایت جنم لیتی ہے۔
1957 में सरार पब्लिकेशन के नाम से अदारा कायम करते हैं और नावल ठंडी आग अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ देती है। उन्होंने 253 नावल छोड़े और 245 नावल खुद तख्लीकी ख्यालात का नतीजा थे। इनकी तहकीकात में दिलचस्प प्लाट, अनोखे किरदार और हैरन के दिलचस्प पढ़ने वालों हैरन के तजस्सुस पढ़ने वालों को अपने शहर में जकड़े रखता था। उन्होंने साबित किया कि अदब महज किसी तफरीह का जरिया नहीं होता, बल्कि इसको फिक्री ज़िंदगी तबलीग और तरबियत का जरिया भी बनाया जा सकता है। आका का 26 जुलाई 1980 को अपने सालगिरह के दिन कराची में इंतकाल करते हैं। आका का 26 जुलाई 1980 को अपने सालगिरह के दिन ही कराची में इंतकाल कर जाते हैं। इब्न सफ़ी पाकिस्तान के पहले मुसन्नफ थे जिन्होंने उर्दू अदब में जासूसी और तखलियाती नावलों की एक नई जहत मुतारफ रही। पहले जूसी नावल नगार होने का एजाज़ हासिल है। इनकी तख्लीक करदा इमरान सरीर ने उर्दू अदब में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। के नावलों ने नौजवानों के दरमियान किताबों के मताले का शौक पैदा किया, उनको खुश किताबें पढ़ने से हटाया। उन्होंने नौजवानों की कदा साजी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उर्दू अदब में जासूसी फिक्शन को एक नई पहचान दी। उनकी लिखी हुई किताबों की अगर बात करें, इमरान सीरीज में इमरान एक ज़हीन और ताकतवर डिटेक्टिव है जो मुख्तलिफ पुरस्कार मामला को हल करता है। फरीदी सीरीज में फरीदी हमीद इनके साथी जासूसी कहानियों का मरकज़ी किरदार हैं। इब्न सफ़ी का अदबी विरसा आज भी उर्दू अदब में एक रोशन सितारे की मानद है। इनकी तहरीरें न सिर्फ तफरीह फराहम करती हैं बल्कि क़ारीन को सोचने पर भी मजबूर करती हैं। जिन्होंने उर्दू अदब में दूसरी कहानियों की मशहूर सीरीज इमरान सीरीज लिखी, इनके नावल में सनसनीखेज कहानियाँ, खुफिया एजेंसियों के मिशन और दिलचस्प किरदार शामिल होते हैं। इनकी तहरीरों का अंदाज तजस्सुस और महमजोई से भरपूर होता है जो क़ारीन को कहानी के साथ जोड़े रखता है। इमरान सीरीज के मरकज़ी किरदार अली इमरान को एक चालाक ज़हीन और मज़ाहिया शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है जो बाजार एक लापरवाह शख्स दिखाई देता है लेकिन दर हकीकत एक खुफिया एजेंसी का सरबराह होता है। इब्न सफ़ी की नुमाया कामयाबियों का जिक्र करें, इब्न सीरीज और जासूसी दुनिया बहुत अहम कामयाबियां हासिल की। उर्दू ज़ुबान में जासूसी अदब की बुनियाद रखी और क़ारीन को एक मुनफ़्फ़र अंदाज में तफरीह फराहम की। लाजवाल और किरदार तख्लीक किए। अली इमरान, फरीदी, हमीद, कासिम जैसे किरदार तख्लीक किए जो आज भी मकबूल हैं। सियासी पहलू को उन्होंने हमेशा मद्देनजर रखा। अली कहानियों में मजरूह की नफ्सियात, जुर्म के पर्दा अमल और इंसानी रवैयों की गहरी जांच शामिल होती थी। मज़ाक संजीदगी का अनोखापन शामिल किया। जासूसी कहानियों में मज़ाक को शामिल करके एक नया मसरूर मुतारफ कराया जो आज तक मुनफरद समझा जाता है। उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी मायार दिया। इनकी कहानियों का मुवाज़ना मगरबी जासूसी नावलों से किया जाता है और कई निकात उन्हें शेरलॉक होम्स और जेम्स बॉन्ड के मुकाबले रखते हैं। अदबी उनका किताबें अदबी विरसे हैं। आज भी इब्न सफ़ी के नावल लाखों क़ारीन में मकबूल हैं। इनके किरदार फिल्मों और ड्रामों के लिए मुतासर कुन साबित हुए हैं। इब्न सफ़ी जासूसी अदब का लॉर्ड है। इब्न सफ़ी का काम आज भी उर्दू जासूसी अदब का मयार समझा जाता है और कई नए लिखारी इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। इब्न सफ़ी एक अजीम उर्दू मुसन्नफ थे जिन्होंने जासूसी और सनसनीखेज अदब में इनकलाब पैदा किया। इनकी तहरीरें कई ज़बानों में तर्जुमा हुई। इनके नावल उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। इब्न सफ़ी के मशहूर और कामयाब नावलों में दिल मुजरिम, खौफनाक हंगामा, खौफनाक बंगला, चांदनी का धुआं, बेवार सीढ़ियाँ, लाशों का आबाद जजीरा, थाईलैंड का शैतान, खौफनाक इमारत, पागलों की अंजुमन, सिफर का धमाका, जहरीला आदमी, रात का शहजादा, शकराल का नासूर, गुमशुदा शहजादी, कातलाना लाशें, सिफरलैंड की तलाश, हम्बर्ग दी ग्रेट, लालटेन का राज शामिल है। ये नावल इब्न सफ़ी की तख्लीकी सलाहियतों का मुबलदा सबूत है और उर्दू अदब में दूसरी नावलों के मेयार को बुलंद किया और उर्दू अदब में बेहद मकबूल हैं। आज भी क़ारीन को अपने गिरफ्त में रखते हैं। इब्न सफ़ी के ये नावल उर्दू अदब में अहम मकाम रखते हैं। उन्होंने उर्दू अदब में दूसरी नावलों को एक नई जहत दी। इनकी तख्लीक का इमरान सीरीज ने उर्दू अदब में मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। इमरान सीरीज
ان کی سب سے مشہور تخلیق ہے اس چیز کا مرثی کردار علی عمران ہے، جو ایک مزاحیہ اور جسیم ذہین جاسوس ہے۔ عمران سی کے ناولوں میں مزاح، سسپینس اور دلچسپی موجود ہے۔ ان کی مقبولیت کی بات کریں، ابن صفی کی تحریریں نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں مقبول ہیں، ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ابن صفی نے اردو ادب کو خصوصی ناولوں کی ایک نئی صنعت سے متعارف کرایا۔ ان کی تحریروں نے نوجوان نسل کو مطالعہ کی طرف لگایا۔ ابن صفی کی زندگی اور تحریروں نے اردو ادب پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان کی عمران سی آج بھی لاکھوں قائرین میں مقبول ہے۔ اگر ان کا موازنہ شرلاک ہومز، ایان فلیمنگ، آرتھر کونن ڈائل تینوں سے کریں، تینوں اپنے اپنے انداز کے منفرد مصنف تھے، لیکن ان میں چند دلچسپ مماثلتیں اور نمایاں فرق بھی پائے جاتے ہیں۔ ابن صفی کا علی عمران، آرتھر کونن ڈائل کا شرلاک ہومز اور ایان فلیمنگ کا جیمز بانڈ تینوں اپنے انداز کے منفرد اور ناقابل فراموش کردار ہیں۔ ان میں کئی نمایاں فرق پر بات کرتے ہیں۔ اگر ان کی کردار نگاری پر بات کریں، ابن صفی نے عمران سیریز اور دوسری دنیا میں علی عمران، فریدی، حمید جیسے یادگار کردار تخلیق کیے جو منفرد ذہانت اور جرأت کے امتیاز سے بھرپور ہیں۔ ایان فلیمنگ نے جیمز بانڈ کا کردار تخلیق کیا جو ایک پرکشش دلیر جدید ٹیکنالوجی سے لیس جاسوس ہے جو بین الاقوامی سطح پر مشن سر انجام دیتا ہے۔ آرتھر کونن ڈائل کا شرلاک ہومز ایک ناقابل یقین حد تک ذہین جاسوس ہے جو منطق اور سائنسی استدلال کے ذریعے پیچیدہ جرائم حل کرتا ہے۔ ان کے کہانیوں کے انداز پر بات کریں، ابن صفی کی کہانیاں خالص خصوصی ہونے کے ساتھ ساتھ سنسنی خیز مزاح اور معنوی پہلو رکھتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں ایک منفرد مشقی رنگ پایا جاتا ہے۔ ایان فلیمنگ کے ناول زیادہ تر ایکشن، ایڈونچر اور بین الاقوامی سازشوں پر مبنی ہوتے ہیں، جن میں پرتعیش ماحول، گلیمر اور جدید ٹیکنالوجی کا توسط نمایاں ہے۔ آرتھر کونن ڈائل کی کہانیاں سسپینس اور ذہنی مہمے پر مرکوز ہوتی ہیں، جہاں شرلاک ہومز اپنی مشاہداتی قوت اور منطق سے ناقابل حل کیسز حل کرتا ہے۔ ان کے تحریری اسلوب کی اگر بات کریں، ابن صفی کی تحریریں اردو ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں زبان و بیان کی چاشنی اور ادبی حسن نمایاں ہے۔ ان کے مکالمے جاندار اور کردار حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں۔ ایان فلیمنگ کا اسلوب سادہ، پرکشش ایکشن سے بھرپور ہے جو قاری کو تیزی سے کہانی میں کھینچ لیتا ہے۔ آرتھر کونن ڈائل کی تحریریں زیادہ سنجیدہ، فلسفیانہ اور منطقی تجزیے پر مبنی ہوتی ہیں جو قارئین کو غور و فکر پر مجبور کرتی ہیں۔ ان کی مقبولیت و اثرات کی اگر بات کریں، ابن صفی کے ناول آج بھی اردو ادب میں مقبول ہیں۔ ان کے کردار پاکستانی اور بھارتی جاسوسی ادب پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ ایان فلیمنگ کے جیمز بانڈ ناولوں میں ایک پورے فلمی سلسلے کو جنم دیا جو آج بھی ہالی ووڈ میں مقبول ہے۔ آرتھر کونن ڈائل کے شرلاک ہومز کو دنیا کا سب سے مشہور فکشنل جاسوس سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ناولوں کو آج بھی تجزیاتی تحریروں کے حوالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے کرداروں کا موازنہ کریں، علی عمران، شرلاک ہومز، جیمز بانڈ ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ ابن صفی کا علی عمران، آرتھر کونن ڈائل کا شرلاک ہومز اور ایان فلیمنگ کا جیمز بانڈ تینوں اپنے اپنے انداز سے منفرد اور ناقابل فراموش کردار ہیں۔ علی عمران، شرلاک ہومز اور جیمز بانڈ تینوں جاسوسی دنیا کے شاندار کردار ہیں، لیکن تینوں کا انداز مختلف ہے۔ علی عمران ایک منفرد مزاحیہ اور چلاک جاسوس ہے جو ذہانت کے ساتھ ساتھ فائٹ بھی کرتا ہے، اور شرلاک ہومز ایک سنجیدہ اور منطقی جاسوس ہے جو زیادہ تر مشاہدے اور تجزیے پر انحصار کرتا ہے۔ جیمز بانڈ ایک مکمل ایکشن ہیرو ہے جو گن، فائٹ اور ٹیکنالوجی سے لیس ہوتا ہے۔ ابن صفی کا علی عمران، آرتھر کونن ڈائل کا شرلاک ہومز، ایان فلیمنگ کا جیمز بانڈ تینوں اپنے اپنے انداز کے منفرد ہیں۔ یہ تینوں کردار اپنی کہانیوں میں ناقابل فراموش ہیں اور اپنی الگ الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اگر ہم کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ابن صفی کو اردو ادب میں وہی مقام حاصل ہے جو ایان فلیمنگ کو انگریزی ایکشن اسپائی ناولوں میں اور آرتھر کونن ڈائل کو کلاسیکی جاسوسی فکشن میں حاصل ہے۔ ابن صفی نے مشرقی ثقافت، مزاح، تجسس کو یکجا کر کے
ایک ایسا منفرد انداز تخلیق کیا جو نہ صرف مغربی مصنفین سے مختلف ہے بلکہ اردو ادب میں ایک ناقابل فراموش حیثیت رکھتا ہے۔ اردو ابن صفی کے ناولوں کی مقبولیت کا راز ان کے مقامی رنگ اور قائن سے جذباتی تعلق میں بنا ہے، جبکہ فیلینی اور ہومز کے ناولوں کی عالمی مقبولیت ان کے بین الاقوامی حد تک مقبول ہے۔ آج بھی قائن کو اپنی ابن صفی کا کام آج بھی اردو جاسوسی ادب کا معیار سمجھا جاتا ہے اور کئی نئے لکھاری ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ابن صفی ایک عظیم اردو مصنف تھے جنہوں نے جاسوسی اور سنسنی خیز ادب میں انقلاب برپا کیا۔ ان کی مشہور تخلیقات عمران سعید جاسوسی دنیا نے اردو ادب میں ایک نئی جوہر متعارف کرائی۔ نہ صرف ایک شاندار کہانی نویس تھے بلکہ ان کے ناولوں میں مزاح، سنسنی، سسپینس اور نفسیاتی گہرائی بھی موجود تھی۔ ابن صفی کے کردار جیسے علی عمران فیضی حمید آج بھی قائلین میں مقبول ہیں۔ ان کی تحریریں کئی زبانوں میں ترجمہ ہیں۔ ان کے ناول اردو ادب کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ جاسوسی دنیا اور عمران سعید کی تخلیق میں ابن صفی نے اردو میں معیار متعارف کرائے۔ ان کے ناولوں میں رومان، مزاح، تشویش اور ایکشن کا امتزاج تھا جو انہیں منفرد بناتا ہے۔ اردو جاسوسی ادب کے بانی ابن صفی کو جاسوسی ادب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو میں پہلی بار جاسوسی ناولوں کو ایک باقاعدہ صنف کے طور پر متعارف کرایا اور اسے عوامی مقبولیت بخشی۔ شاعری مزاحیہ تحریریں بھی تخلیق کی۔ ابن صفی نے شاعری بھی کی اور اسرار ناوی کے قلمی نام سے غزلیں اور نظمیں لکھیں۔ ان کی شاعری میں زندگی کے غیر مشاہدات، فلسفیانہ خیالات تھے۔ مزاحیہ تحریروں میں انہوں نے معاشرتی اور سیاسی موضوعات پر طنز کیا۔ بین الاقوامی سطح پر تراجم ہوئے۔ ابن صفی کے ناولوں کو انگریزی سمیت کئی ناولوں میں ترجمہ کیا گیا۔ عمران سعید کے ناول خوفناک عمارت کا انگریزی ترجمہ 2010 میں شائع ہوا، جس نے بین الاقوامی سطح پر ان کی شناخت کو مضبوط کیا۔ فلمی دنیا میں ابن صفیہ کے ناول بے باکوں کی تلاش پر مبنی فلم دھماکہ 1974 میں ریلیز ہوئی۔ اگرچہ فلم کو زیادہ کامیابی نہیں ملی لیکن اس نے ان کے ادبی کام کو فلمی دنیا سے جوڑا۔ ابن صفی کی اگر کامیابی کی بات کریں تو کہنے میں کوئی حال نہیں۔ انہوں نے اردو ادب کو نئی جوہریں دیں، جاسوسی ناول کو ایک باقاعدہ صنف کے طور پر متعارف کرایا۔ ان کی تحریریں آج بھی اردو ادب کے شائقین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ابن صفی کی زندگی، ان کی تحریروں نے اردو ادب پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان کی عمران سعید آج بھی لاکھوں قائدین میں مقبول ہے۔ ان کے ناول اردو ادب میں کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ ناول ابن صفی کی تخلیقی صلاحیتوں کا مبلغ ثبوت ہے۔ اردو ادب میں دوسری ناولوں کے معیار کو بلند کرتے ہیں۔ اردو ادب میں بے حد مقبول ہیں، آج بھی قائلین کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں۔ ان کا ہر ناول ایک منفرد نئی تخلیقاتی سوچ لے کر آتا ہے۔ وہ آرٹس گریجویٹ سے لیکن تخلیقی قوت کسی ایک تجربہ کا ذہین سائنسدان سے کم نہ تھی۔ انہوں نے اپنے ایک ناول میں ہولوگرام ٹیکنالوجی کا ذکر کیا جو آج بھی حقیقت ہے۔ وہ اپنے ناولوں میں سائنسی ایجادات کی پیشگوئی کرتے نظر آتے تھے۔ ان کے ناولوں میں روبوٹ کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ کلوننگ کے ابتدائی شکل کا انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا۔ اردو ادب میں سسپینس، جاسوسی، سائنسی فکشن کو ایک خاص انداز میں سمویا۔ آنے والی جدید سائنسی ترقی کو پہلے ہی محسوس کر چکے تھے۔ ان کے کرداروں میں ایک حقیقت کا گمان ہوتا ہے اور وہ کردار واقعات آج بھی ان کے تخلیقی ذہن کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ آج بھی اردو ادب اور خاص طور پر جاسوسی ادب کے آسمان پر قطبی ستارے کی طرح روشن ہیں۔ ان کے ناول الہ آباد، کراچی دونوں جگہ سے شائع ہوتے تھے۔ بک سٹالوں پر آتے ہی ناول ختم ہو جاتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی ادب کے ذریعے فوش نگاری کا خاتمہ کیا۔ یہی ان کی مراج ہے کہ مشین بن جائے اور دکھ درد سے آزاد ہو۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ابن صفی کا معاملہ کہانیوں کا نہیں ہے، یہ ایک شہر ہے جس میں جو گرفتار لوگ اس شہر سے نکلنا نہیں چاہتے اس کے تخلیق کردہ کرداروں سے گھنٹوں باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جادو ہے جو کہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان کے ناولوں میں ایک مقصد تھا۔ اردو ادب میں جاسوسی ادب متعارف کرانے والا پہلا شخص ابن صفی تھا۔ ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں تھا
بلکہ اس وقت کے نوجوان نسل کو ایک آپشن فراہم کرنا تھا، یعنی جنسی آلودگی سے، بڑی زندگی سے دور رہنا اور ایک مثبت دار فکر کی آپشن دینا تھا۔ انہوں نے اپنے کرداروں کے ذریعے نوجوانوں کی خدا سازی کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے کی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے بران جیسے آئیڈیل کردار کا وہ جنم دیا۔ ہم ان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ کردار نگاری میں انہوں نے اپنے ناولوں میں بہت سے کردار دیے، ان کی ہر کردار کی اپنی جگہ جدا کرنا حیثیت تھی، وہ علیحدہ بھی نظر آئے لیکن اوور آل ناولوں کے دوسرے کرداروں سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے کردار عمران، جولیا، سلمان، طاہر، تنویر، جوزف، قاسم، کیپٹن فیاض، عمران کی ٹو سیٹر، والد رحمان، کردار کے سر سلطان، کردار کے پیچھے اس کردار کی کردار نگاری شخصیت صاف نظر آئے گی، ان کا عمل نظر آئے گا۔ انہوں نے جزیات پر خصوصی توجہ دی، ہر جگہ محلے، کمرے کی لوکیشن، شخصیت کو کی جزیات کو دکھاتے ہیں۔ اپنے کردار کی نفسیات، شکل، ہر چیز آپ کو صاف دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو ملک سے باہر دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں۔ مناظر حقیقت مبنی اس طرح نظر آئیں گے جیسے کہ ناولوں میں دکھائے گئے تھے۔ زبان کلر سے پاک، بالکل سادہ درست زبان استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ زبان کی ترویج کے لیے ان کو پڑھا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ ان کا مشاہدہ کمال کا تھا، دیکھے تو وہاں سے کردار اٹھا کے لاتے ہیں، اس طرح دکھلاتے ہیں جیسے وہ نگینی ہوں، پھر ان کو انگوٹھی میں جوڑ دیتے ہیں۔ مزاح کا بھی ایک چھوٹا سٹائل تھا، مزاح نگاری سے مزاح نگاروں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان میں تنوع تھا، ایڈونچروں کو خاص طریقے سے کہانی سے جوڑتے ہیں، بین الاقوامی سازشوں میں لے جاتے ہیں، صحیح معنوں میں ایک تخلیق کار سے۔ 4 نسلوں کا سفر ہم طے کر چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے آگے کتنی نسلوں تک اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ نئی نسل ان کا صحیح مقام کس طرح پہچان سکتی ہے۔ ابن صفی کے ناولوں کو اردو تراجم کے بارے میں لوگوں کی مختلف آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے تراجم کو بہت پسند کرتے ہیں اور اصل کے قریب سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تراجم کچھ باتوں کا اصل مذاق اور لطف ضائع ہو جاتا ہے۔ ابن صفی کے ناول پر مختلف شخصیات کے تاثرات کا ذکر کریں۔ معروف صحافی اور ادیب اثر کاظمی کا کہنا ہے کہ ہمیں ابن صفی کو ان کے سینکڑوں دوسری ناولوں کے حوالے سے کریڈٹ دینا چاہیے۔ اردو میں روان اثر نگاری کی بنیاد کو انہوں نے مضبوط کیا ہے۔ نوجوان افسانہ نگار معلم وسیم ظفر کہتے ہیں کہ ابن صفی ہم معلمین کے لیے معلم ہے، افسانہ نگاروں کے لیے بہترین افسانہ نگار۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں ایک شخص کا اردو پر بہت بڑا احسان ہے۔ شمس الرحمان فاروقی فرماتے ہیں ابن صفی ہمارے زمانے کے مقبول ترین ناول نگار تھے۔ ڈاکٹر توصیف تبسم کہتے ہیں ابن صفی کی نثر ہو یا شعر، دونوں میں تخلیقی بصیرت، عصری حیثیت اور فنکارانہ شعور بشادہ پایا جاتا ہے۔ اسلام امجد کہتے ہیں کہ جو شد مقبولیت ابن صفی کی دوسری دنیا عمران سیز کے ناولوں کو ملی، اس کی کوئی مثال کم از کم اردو کے خصوصی ادب میں پیش نہیں کی جا سکی۔ کے مکالموں کی وجہ سے روانی متاثر کن ہے، ان کی تحریریں آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ علی سفیان فاقی فرماتے ہیں اللہ اللہ، ابن صفی کے پڑھنے والوں کی دیوانگی اور شوق کا بھی کیا عالم تھا، بقول شاعر یہ عالم شوق دیکھا نہ جائے۔ ان توسرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن صفی کے ناولوں نے اردو ادب میں نہ صرف خصوصی ادب کو فروغ دیا بلکہ زبان بیان کی ترویج میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کے چند اشعاروں کا اگر ذکر کریں، ان کے اشعاروں میں ان کی قیدتوں، کاوشوں اور سوچنوں کو سلام۔ ان کے اشعار یزید اور شمر کی آنکھوں سے کم نہیں ہوتی، غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی۔ حب علی عشق مصطفیٰ کیسا، نماز کیسی جو سوئے حرم نہیں ہوتی۔ راہ طلب میں کون کسی کا اپنے بھی بیگانے ہیں، چاند سے مکھڑے رشک گزالاں سب جانے پہچانے ہیں۔ تنہائی سی تنہائی ہے کیسے کہیں کیسے سمجھیں، چشم و لب و رخسار کی تہ میں روح کے ویرانے ہیں۔ یہ تلاش حسن و حقیقت کسی جگہ جا ٹھہرے، جائیں کہاں سینے چمن میں پھول کھلے ہیں، سیرام میں دیوانے۔ کچھ تو طلب کچھ تو لگاؤ، میرے دشمن ہی کھلاؤ۔ ابن صفی ایک مصنف نہ تھا بلکہ ایک عہد کا نام تھا۔
ایک ایسی تخلیقی ذہن جس نے اردو ادب میں نہ صرف تفریح کا نیا باب رقم کیا بلکہ ذہن زبان اور کردار نگاری کو نئی جوت بخشی۔ ان کی تحریروں میں لفظوں کا جادو، مکالموں میں شوخی، افراد میں ایسی پیچیدگی تھی جو قاری کو پہلی سطر سے آخری صفحے تک اپنے سیر میں جگہ لیتی ہے۔ انہوں نے اردو زبان میں جسوسی ادب کو صرف مقبول ہی نہیں بنایا بلکہ اسے تہذیبی، ادبی، فکری وقار بھی عطا کی ہے۔ آج بھی جب عمران یا فریدی کے کردار زندہ ہوئے ہوتے ہیں، دراصل وہ ابن صفی کی فکر، مزاح اور فنی مہارت کا زندہ ثبوت ہوتے ہیں۔ وہ چلا گیا وہ اس کی تحریریں آج بھی کتابوں سے نکل کر ذہنوں میں گھومتی ہیں، جیسے رات کے سناٹے میں سنائی دینے والی کسی پرسرار کہانی کی سرگوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔